اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا عباد اللہ انتم کالمرضى ورب العالمین کالطبیب فصلاح المرضى فيما يعمله الطبيب ويدبره لا فيما يشتهيه ويقترحه ألا فسلموا الله أموركم تكونوا من الفائزين۔ سامعین عزیز، آج اس ویڈیو میں ایک مختصر سا اور ایک بہترین دستور عمل زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ زندگی تبدیل ہو، زندگی میں کوئی پریشانیاں نہ ہوں، زندگی میں ہمیشہ خوش بختی و سعادت ہو، اگر چاہتا ہے کہ ہر برے کام سے میں نجات پاؤں، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو غور سے سننا چاہیے پہلے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ ہے کہ مخلوق کو خالق تک پہنچانا۔ تو اگر انسان حقیقی معنوں میں سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیرت ائمہ علیہ السلام پر عمل کرنا شروع کر دے، ان کے فرامین اقوال و ارشادات پر عمل کرنا شروع کر دے، یقیناً زندگی میں کوئی مشکلات نہیں آئیں گی، انسان کوئی سی دکھ پریشانی تکالیف میں نہیں رہے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے بندگان خدا، اے کنیزان خدا، تم مریضوں کی طرح ہو اور اللہ ایک طبیب کی طرح۔ فرماتے ہیں مریض کی مصلحت اور فائدہ اسی میں ہے کہ طبیب کے حکم اور دستور کے مطابق عمل کرے، نہ کہ جو کچھ یعنی اس مریض کا دل کہے یا جس چیز کو اس مریض کا دل کرے اسے پسند کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ حکم دے اسے انجام دیں، اور جس چیز سے اللہ منع فرمائے اس سے رک جائیں۔ فرماتے ہیں پس اللہ کے اوامر اور احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر لو تاکہ نجات پانے والوں میں سے ہو جاؤ اور سعادت اور خوش بختی کو حاصل کر لو۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے نجات ملے اور سعادت اور خوش بختی ملے میری زندگی میں، تو پس اللہ کے سچے نبی کے اس سچے فرمان پر عمل کریں۔ کیا کہ خداوند عالم کے اوامر کہ جن کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، خواہ وہ واجب کی صورت میں ہے خواہ وہ مستحب اعمال کی صورت میں ہے، انہیں انجام دے، اور جو نواہی ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، حرام کام ہیں، مکروہات ہیں، اور ایسے افعال کے جو شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، خواہ وہ شرمندگی زندگی میں ہو یا آخرت میں ہو، دنیا میں ہو یا اس قیامت والے دن ہو، تو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔